السلام علیکم. من زینب بلوچ پروگرام قانون بزانا شمارا وشت کنا مرچی میں اولی مراگشے اے مراگش تہا ما گپ تران کنے قانون بابتا قانون چیند ریاست ذمہ چیند شہریانی حق کو چیند شہری وتی حق کانا بزانا اے بعض انچے چیز استاں بعض انچے ایشوز استاں کہ آئینی سرا بعض معلوکارا سرپدی نے ماں اے مراگش تہا شمارا سرپدی ہم دئی شمیں ما گپ تران کنے اور میں ریاست تہا اے بعضی کے ایشواں اشانی سرا ہم گپ کنے اور اشانی تہا ما ہمیں ہم چاریں کہ آئین اے بابتا چے گشتے قانون اے بابتا چے گشتے اور میں کرا کجام راہ استاں کہ ہما رایاں زیرے ما دیم تیرا روی اے مراگش تہا ما یہ ہم زانتکاری دے کہ زال بولانی حق چیاں چوکانی حق چیاں ریاست ذمہ چیاں ریاست استے یک ملکی تہا کہ آئیے شہری نشتگاں آئیے مردم کے نشتگاں آ مردمانہ چپے مچاری اشیا جی پد ہم مچاری کہ آئین تہا اے ریاست چے ذمہ واریاں چے ریاست وتی اے ذمہ واریاں آئین تہا پورا کن گئی نہ کن گئی آگا کن گئیں تے گڑا پدا بھی اے ملک کے تہا قانون وائلیشن چیا بہ گئی اور اگر ریاست نیمگا چے اے پورا ہم کنک بہ گیا گڑا اک کجام نزورین کہ آئیے بابتا ادا ما گندے کہ ریاست وتی کردہ آوڑا جوڑ نہ کن گئی دین تیرا ما ادا یہ ہم گپ کنے کہ اے بعضی انچے ایشوز میں دیما قائن تے کہ مالو کرا آئیے بابتا سرپدی ہم نے کہ آئیشی سرا چے بکاں دین تیرا آئیو سا چیرا پشت کپیتے اے قانونی مسائلن سرا چے پیما گپ تران بکاں یا وتی اے معاملات بزیری عدلیہ یا اگر رو تے گوڑ عدلیہ نیمگا چے آئیے چے داد رسیتے اشیا چے پد ما اے ہم گپ کنے کہ یک شہری ریاست تہا نشتا گوڑا وتی رائٹس چے پیما زانت کاں کہ آئیے حق چیاں آئیے حقوق چیاں آستے وتی ذمہ واریانی واسطہ کجام جاگیا بروتے وتی گپا کجام جاگیا ایر بکاں تاکہ آئیے گپ گوشدارک بھی بیتے دیگے ماں اشی تو کا بعضی انچے ایشوزاں بعضی انچے معاملاتاں کہ آئینی باروا سرپدی نیستے مالو کرا ماں ہما بابتا ہم سرپدی دئی شمارا کہ آئی سرا مارا چے ہم کنگ لوٹی دیم تیری انچیز کے ایشوز قائن تے ما گندے کے زال بولانی حوالے چی بعض ایشوز ریس کنک بیاں بلے آئین سرا قانون خاموشن پدا ما چارے کہ چکانی حوالے چی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہستا بلے چکان سرا آوڑا اکار نکننتے پرچا قانون بیگے باوجود بھی ما گندے کے قانون سرا آورا کار کنگ نبی ماں ہمشی تہا شمارا سرپدی ہم دئی گپ تران کنی مرچی میں پہلا مراگشے اے مراگش تہا ماں سجینہ چی پیسرا گپ کنے میں استے کہ قانون اہمیت معاشرہ تہا چیئنت قانون اہمیت قانون کرد معاشرہ تہا چیئے چی یک معاشرہ بغیر قانونا دیما روت کاں اگر ہاؤ گڑا چطور شد کاں اور اگا آشت نہ کاں گڑا قانون امپورٹنس آئی تہا چیئے ہمیں بابتا ما گپ کنے ما دا گیسٹ ہمراہ داری کنتے بیرسٹر سرفراز علی میتلو کیا ہائی کورٹ جنرل سیکرٹری ہم یک ذمہ وار شخصی ہمیں گما ما گپ تران کنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیرسٹر سرفراز صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. سر آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ جو ہے معاشرے میں قانون کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک معاشرہ بغیر قانون کے چل سکتا ہے؟ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ معاشرہ کفر پہ تو چل سکتا ہے ظلم پہ نہیں چل سکتا اور ظلم کے خاتمے کی کسوٹی قانون ہے. تو قانون کے بغیر کیسے معاشرہ چل سکتا ہے؟ بالکل نہیں چل سکتا. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہمارا معاشرہ ہے ہمارے ملک میں جو قانون ہے اس قانون کی وجہ سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک مکمل معاشرہ ہے؟ دیکھیں ہر معاشرے کی اپنی کمزوریاں اور اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بھی ظاہر ہے ایک ترقی پذیر ملک کے اندر مختلف قسم کے مسائل وقتاً فوقتاً ابھرتے رہتے ہیں. تو لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر وقت کوشاں رہیں. جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر ہر وقت کوشاں ہوتے ہیں کہ اس کی وقت جتنی زیادہ اصلاح اور ترقی ہو سکے اسی طرح ملک بھی ہمارا گھر ہے. اس کے لیے بھی کوشاں رہنا چاہیے اور اس کے اندر بھی تہذیب اور شعور کے حساب کو پروان چڑھانے کے لیے تمام شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ کوشش کریں. جی
اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہمارے اگر سوسائٹی میں ہم جو کمزوریاں دیکھتے ہیں، یہ کمزوریاں ان کی ذمہ داری ہم کس پہ دے سکتے ہیں؟ ریاست پہ ذمہ داری آتی ہے یا اداروں کو ہم کہیں گے کہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں کسی بھی، میں گھر کی مثال دیتا ہوں، آپ کو تمثیل دیتا ہوں. اگر کوئی گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا تو ذمہ دار تو سارے افراد ہوتے ہیں، لیکن نیک نامی یا بدنامی بڑوں کی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کا گھر ہے جو خراب ہے، اس کی روش ان کے چھوٹوں کی روش سے. تو ہر شہری برابر کا ذمہ دار ضرور ہے، لیکن بڑی ذمہ داری بڑوں کی ہوتی ہے، جو کیونکہ جو ملک ہے وہ پہچانا اس کے حکومت سے جاتا ہے، ان کے حکمرانوں سے جاتا ہے، اور ان کے جو ادارے ہیں ظاہر ہے وہ جسم کے حصوں کی طرح اس کا انفراسٹرکچر ہے. ان کی جتنے مضبوط ادارے ہوں گے، جتنے اچھے حکمران ہوں گے، اتنی ہی اچھی اس کی نیک نامی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست میں قانون کو نافذ کرنے کے لیے عدلیہ کا جو کردار ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عدلیہ کا کردار، موجودہ چیف جسٹس نے یہ خود سوال پوچھا تھا اپنے آڈینس سے کہ عدلیہ کی پرفارمنس سے آپ کتنے مطمئن ہیں، اور اس نے اسی آڈینس کے جواب کے بعد خود ہی ایک نتیجہ ڈرا کیا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہے اس کی پرفارمنس سے. اب وہ خود جب چیف جسٹس کی رائے یہ ہے تو ہم اسے ڈفر نہیں کریں گے اس معاملے پہ. البتہ میں اتنا ضرور کروں گا کہ یہ جو عدالتوں میں رش ہے یہ خواہ نہیں ہے. لوگوں کو ابھی بھی امید عدالتوں سے وابستہ ہے اور عدالتوں سے ان کو نا امیدی نہیں ہے. اگر بالکل ہی عدالتیں ہماری کام نہ کرتی ہوں تو لوگ نا امید ہو کے ادھر جاتے ہی نہیں ہیں. آپ جاتے اسی طرف ہیں جہاں سے آپ کو امید ہوتی ہے، لیکن ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے کوشاں بھی ہیں کہ لوگوں کی توقعات سے بڑھ کے ان کو وہاں سے رسپانس ملنا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. جی اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک خود ذمہ دار ہیں اور ہائی کورٹ بار کے آپ خود جنرل سیکرٹری ہیں، آپ رول آف لا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ رول آف لا میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیں رول آف لا کے اندر معاشرے کے ہر فرد کا شعور برابر کا امپورٹنس یا اس کی اہمیت رکھتا ہے، لیکن جس طرح سے گھر کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر اس کے جو نمایاں لوگ ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح سے جو ہمارے نمایاں اداروں کے بڑے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ججز ہیں، چیف جسٹس ہے، بار کی ہماری نمائندگی ہے، یہ لوگ زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کوشاں رہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں. جی اچھا، آپ سے یہ ایک اور سوال ہے. ایک بڑا مشہور پرنسپل ہے کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائے. تو لوگ اسی لیے بھی عدالتوں میں جانے سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹائم صرف ویسٹ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرنسپل ہے اس کو کس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل کریکٹ ہے کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائے؟ دیکھیں دو اصول ہیں. ایک یہ اصول ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، اسی کے برابر کا اصول ہے کہ جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ. ہمیں دونوں کے درمیان توازن برقرار کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک غیر معمولی تاخیر ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو کہ آپ دوسرے فریق کو سنے بغیر ہی فیصلے کرنے لگیں. لہٰذا ایک مناسب بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، نمبر ایک. نمبر دو، آپ عدالتوں کو کتنا بھی فعال کر دیں، جب تک معاشرہ آپ کا صلح پسند نہیں ہوگا آپ کی عدالتیں اس پہ کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں دے سکیں گی. کیونکہ میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا بھی اسی پیشے سے تعلق ہے، میرا بھی اسی پیشے سے تعلق ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارا معاشرے کے اندر صلح پسندی بہت کم ہو گئی. اگر میں آج اپنے کلائنٹ کو بتاؤں کہ یار تمہارے کیس کو تو میں حل کرا دوں گا لیکن کیس تمہارا بنتا نہیں، ہار جاؤ گے، وہ کلائنٹ مجھے کبھی جلدی نہیں کرے گا کہ وہ کیس کو جلدی اس کا فیصلہ کرا دو سر، اس کا فیصلہ کرا دو، بے شک میں ہار جاؤں. وہ کہے گا کچھ بھی ہو جائے اس کو ڈیلے کرو، حالات تبدیل ہو جائیں گے لیکن مجھے کیس جیتنا ہے. اب یہ جو روش ہے عوام کی، یہ روش بنیادی طور پہ انصاف کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ویسے بھی ایک حکم ہے کہ جس طرح کی مخلوق ہوگی ویسے ہی میں ان کو حکمران دوں گا. اگر ہم خود صلح پسند نہیں بنیں گے تو ہمارے ادارے اور ہمارے حکمران ہمیں ویسے ہی ملیں گے. ہمیں ایز اے سوسائٹی، معاشرے کے ہر فرد کے طور پہ، فریق کے طور پہ، اصیل کے طور پہ، سائل کے طور پہ انصاف کی کھوجنا کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی ضد اور انان کی بھینٹ چڑھ کے پوری زندگی ایک لیٹیگیشن کو پالتے رہیں. تو میں یہ کہتا ہوں آج اور آپ کے توسل سے پورے ملک کے شہریوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو
باہمی صلح سے آپ کے کلیم کا 3/4 بھی مل جاتا ہے، آدھا بھی مل جاتا ہے، آپ لے لیں، کیونکہ آپ بقایا چوتھائی یا آدھے کے چکر میں اپنا رشتہ بھی کھو دیں گے اور وقت بھی ضائع کریں گے۔ اس کے برعکس آپ اپنے وقتی انداز میں جو مل رہا ہے اس کو لے کے اس کے اوپر کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، وہ بھی آپ کا بڑھ جائے گا اور آپ کا وہ تعلق بھی بچ جائے گا، وہ رشتہ بھی بچ جائے گا جو کہ آپ لٹیگیشن کے بھینٹ چاڑ دیں گے۔ جی بالکل، اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ اچھا، اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو اتنے سارے لاز ہر اس چیز پہ ہم بناتے ہیں، قانون بناتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا، تو یہ امپلیمنٹ کروانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کون امپلیمنٹ کروائے گا اس پہ؟ دیکھیں، قانون کی نفاذ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن جیسے میں نے کہا قانون بہت زیادہ بن جائیں تو کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ آپ اور ہم سب کو یہ پتا ہے کہ اکثر ہم عدالتوں میں اسی کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے فلاں قانون لاگو ہوگا، فلاں قانون لاگو نہیں ہوگا۔ یہ ایکسیسو لیجسلیشن خود ایک بہت بڑا مرض ہے جو کہ انفارچونیٹلی ریاست جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ جتنے بھی فوجی داری قوانین ہیں ان کو ختم کر کے ایک پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ اور قانون شہادت کی روشنی میں قانون کے کوشچن کا فیصلہ کریں۔ آپ کے فیصلے جلد بھی ہوں گے اور مفید بھی ثابت ہوں گے، کیونکہ آج سے 75 سال پہلے جب یہاں پہ انگریز حکومت کرتا تھا وہ اسی ایک قانون کے تحت پورے ملک کو پورے برے صغیر کو چلاتا تھا۔ ہم نے اس کی جگہ پہ 20 قانون بنا دیے۔ اب آدھا وقت تو ہم اسی پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کون سا قانون لگے گا۔ تو لہذا ہمیں ایک تو اس ایکسیسو لیجسلیشن سے بھی بچنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، صلح پسندی کا رجحان پیدا کرنا ہے ہمیں۔ تو یہ 2 کام کریں گے انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے اصلاح خود بخود آ جائے گی۔ بالکل۔ اچھا، لاسٹ یہ ہے کہ آپ سے پوچھنا ہے کہ ہیومن رائٹس کے لیے کافی جو ہے وہ قوانین بھی بنائے گئے، بہت سارے ادارے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشلی اپنے معاشرے میں، اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ڈفرینٹ، اگر سندھ کی بات کریں، سندھ میں بھی، بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، KPK میں بھی، پنجاب میں بھی، ہر جگہ پہ۔ تو آپ ان چیزوں کو کیا دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے جو قانون بنائے گئے ہیں وہ صرف وقتی ایسے قانون ان کو سمجھا جائے گا یا ان پہ بھی کبھی امپلیمنٹ ہوگا؟ نہیں، بالکل انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا، ہونا بھی چاہیے۔ آئین انسانی حقوق کو محفوظ کرتا ہے، اس کی گارنٹی لیتا ہے اور ہم سب کا فرض ہے اس کے لیے بات کریں۔ اور میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے صوبہ سندھ کے اندر کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، وہ ہمیں جب اپروچ کرے گا، ہمارے ساتھ رابطہ کرے گا، ہم اس کو فری آف کاسٹ وکیل مہیا کریں گے اور اس کی فیس ہم ادا کریں گے۔ یہ پورے سندھ کے لیے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس کی ایک ذمہ دار ادارہ ہے۔ ہم نے یہ اس سال سے یہ شروع کر دیا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی انسانی حقوق کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو معقول اس کے لیے قانونی صلاح کار یعنی وکیل مہیا کریں گے اور اس کی فی بھی ہم بار ایسوسی ایشن پہ کریں گے تاکہ اس کا حق اس کو ملے۔ جی بالکل، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور لاسٹ سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ یہ وکلا کو تو پتہ ہوتا ہے، چلیں وکیل ہیں، انہوں نے قانون کے بارے میں پڑھا ہے، ان کو نالج بھی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن ایک عام شخص اگر ہے تو اس تک ہم یہ قانون کی اویئرنیس کس طرح پہنچا سکتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا ریمیڈی اویلیبل ہے، وہ کس کو کس طرح سے یوز کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم ان تک یہ بات پہنچا سکیں؟ دیکھیں، 2 ہی طریقے کار ہیں، یا آپ خود جانتے ہوں یا جاننے والے سے رابطہ کریں۔ تو اگر وہ خود نہیں جانتے تو کسی وکیل سے رابطہ کریں، ہم ان کو بتائیں گے۔ وکلا کا کام ہی یہ ہے، یہ پوری دنیا کا مروج نظام بھی یہی ہے کہ انسان اور قانونی حقوق جو لوگوں کے ہیں وہ جب بھی ان کو محسوس ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر تو بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف، یہ بیماری ہے اور اس کا یہ علاج ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کسی قسم کے کوئی بھی حق جو ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، وہ وکیلوں سے رابطہ کریں، وکیل اس کی تشخیص کریں گے اور اس کا حل بھی اس کو بتائیں گے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر سرفراز علی میتلو صاحب، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، ہم سے بات کی، بہت بہت شکریہ۔ اے استا سندھ ہائی کورٹ بار اے جنرل سیکرٹری سرفراز علی میتلو بیرسٹر اشیا گپ تران کو اشیا سرپدی ہمداد اور اشیا باز جوانی گپ ہم کو اشیا ہمیں ہم گوشت کے سندھ تہا استی ہرش مردم یگما ہیومن رائٹ سے وائلیشن بیتی آ باقاعدہ بیائے میں رابطہ بکاں چاہے عام یک سے نا سرپد مردمی ہم بیتی کہ آئی گما بھی اگا
कसिया ह्यूमन राइट से वायलेशन को ता लोग वाले नहीं को माँ आई कसी माँ भी उड़ा ब्यायती आई माँ हम सरपदी दई भले मैं ये मरागशे मकसद हमशे के माश मरा सरपदी दात हम बिकनी के शोमे के इश्यूज बयानती इंसान के रा बाजी मद इत्तगा के ज़मीन सरा दुनिया ने बिच्चा जंग बीती दो पार्टीज बयां दो बरात बयां वत मौत बिच्चा जंग भी आयना ये सरपदी नहीं कि मारा दिन तरह चे का नगम लूटी माँ कुजा बुरुई बाजी जागे माँ हमें हम गेंदे के बाजी मर्दम निश्तगा चौक्कानी बाबता आयना ये नॉलेज नहीं कि माँ चे बिकनी कुजाम जागे बुरुई माँ मरागश तहा कोशिश हमें करने कि शुमारा सरपदी हम दात बिकनी और देम तरह के इश्यूज हम इचो में दिमाग आयन थी आयनी बारवा अवेयरनेस हम को बिकनी कि माइक्रो चेरा पशका पिते माँ कुजा बुरुई जीरे द ब्रेके ब्रेका ची पच में दिमाग आय और मजी चित्रा गप हम त्राण कनी ब्रेकाची पद शुमारा वशत काना या बरिपदा कानून बिजान प्रोग्राम तहा मन ज़ैनब बलोच अंचुके मैं गप त्रान कन गए थे कानून बाबता के कानून चाहिए शी बाबता मा शुमारा सरपदी हम दई शुमिक्र चे रेमेडी अस्ता शुम चे उत्कनता च रियासत जिम्मेवारी वती चिया अगर रियासत वती जिम्मेवारियाँ पूरा न कान गुड़ शुमिक्र चे चीज़ अस्ते कि शुम चे पैमा रवे कानून तहा वती हक के गप्पा जत कनता ये बाबता मैं हमरादारी कर गई कराची बार ए सदर जनाब आमिर नवाज वड़ाइच आयरम वशत कुशी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपसे ये कहना था कि आप क्या देखते हैं कि एक जो माशरा है क्या वो बगैर कानून के चल सकता है? कोई भी माशरा बगैर कानून के नहीं चल सकता मैडम ज़ैनब। अच्छा, अगर माशरा नहीं चल सकता तो हम क्या समझते हैं कि हमारा जो माशरा है वो एक मुकम्मल माशरा है, यहाँ पे जो कानून भी है और हम देखते हैं आइन भी है और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ भी है, तो क्या हम कह सकते हैं हमारा माशरा या हमारा जो मुल्क है वो एक मुकम्मल तरीके से मुकम्मल माशरा है? देखिए, हमारा जो मुल्क है या हमारी सोसाइटी जो उनकी है ये कानून को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती और जो कानून के खास तौर पे इदारे हैं जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो इदारे खुद भी जो है कानून की इम्प्लीमेंटेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास कानून की जो है किसी भी तरीके से सुपरमेसी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि सुपरमेसी के लिए या कानून की बालादस्ती के लिए या इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं कि हम किस तरह से कानून की इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हम जितने भी लोग हैं इनको अपने आप पे जो उनसे फोकस करना पड़ेगा। हर एक बंदे को अपने पार्ट पे अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और उसको कानून करना पड़ेगा। उसके बाद रियासत की भी ये जिम्मेदारी है क्योंकि जब तक आवाम पब्लिक कानून को नहीं फॉलो करेगी तब तक रियासत जितना भी जोर लगा ले कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी। फिर ये खास तौर पे ये जो हमारे अशरफिया है, ऊपर की जो हाई अथॉरिटीज हैं, जो पावर्स है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहले खुद कानून को अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करें और फिर उसके बाद किसी दूसरे पे इम्प्लीमेंट करें। फिर उसके बाद हमारी जुडिशरी का बहुत अहम रोल है ताकि जुडिशरी को चाहिए कि फिर उसके पास जब मामला है तो वो उसमें अपना 100% दे, वो कोशिश भी करे और मजीद अपना बेस्ट दे ताकि जो है कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो। अच्छा, हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं जो कानून के सबसे बड़ा इदारा है जुडिशरी को हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा रोल है। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो जुडिशरी का रोल है उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या वो अपना रोल पूरी तरह प्ले कर रही है? देखिए, जुडिशरी अपना रोल उस लेवल पे प्ले नहीं कर पा रही है जिस लेवल पे प्ले करना चाहिए, तो उसी वजह से आपको पता है पेंडेंसी ऑफ वर्क भी काफी ज्यादा है। अगर जुडिशरी अपना वो रोल प्रॉपरली प्ले करेगी, केसेस का टाइमली डिस्पोजल होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा और मामला हल होंगे तो शायद चीजें बेहतर हो जाए। अच्छा, आप क्योंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने काफ़ी काम किया और अभी भी कर रहे हैं, माशाल्लाह नोबेल प्राइज़ भी आपको मिला है, तो इस हवाले से मैं बात करूंगी कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्ट किया जाता है, दुनिया में हर जगह देखें ह्यूमन राइट्स के हवाले से ही बात की जाती है और हमारे मुल्क में भी इसके हवाले से काफ़ी बात भी की जाती है, काफ़ी लॉ भी पास होते हैं और लोग भी ह्यूमन राइट्स के इदारे भी इस पर काफ़ी बातें करते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दिन ब दिन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसकी जिम्मेदार आप किसको कहेंगे, कि इदारे या रियासत? देखिए, इसमें दोनों है। रियासत का रोल कम है क्योंकि रियासत इदारों से होती है, तो इदारे जो उनसे है वो रियासत को कमजोर करना चाह रहे हैं और वो ह्यूमन राइट्स की जो है वायलेशन कर रहे हैं और कानून को प्रॉपरली इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे।
تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی آپ کراچی بار کے صدر ہیں اور ایک وکلا پہ آپ کا ایک نام ہے، ایک معیار ہے، اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنا رول یا وکلا کا رول جو ہے یا قانون کے رول میں وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کریں گے کہ اس پہ امپلیمنٹ کروائی جائے تاکہ یہ جو ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اس کو روکا جا سکے؟ دیکھیں بینگ نیشن ہم سب کو ایک پوائنٹ پہ کلیئر ہونا پڑے گا کہ ہم سب کو اپنے اندر سے سب سے پہلے خود کو کلیئر کرنا پڑے گا، اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور پھر ہم سب کو مل کر جو ہے قانون پہ جو ہے عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور گورنمنٹ کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، ادارے، ان کو بالائے طاق غریب امیر جو بھی ہے جیسا بھی ہے ان سب کے خلاف ایک جیسے قانون کی امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی، تب جا کے معاملہ سوسائٹی میں سدھار آئے گا۔ اچھا، کرائم کا ریشو جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ریاست کی طرف سے شہریوں کو ان کے وہ رائٹس نہیں دیے جا رہے ہیں یا اداروں کی طرف سے شہریوں پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ ہے؟ یہ بالکل اس میں یہ ہے کہ ریاست کی طرف سے جو ان کی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کی جا رہی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو صحت دینا، اسکولنگ دینا، اس انسان کے لیے جاب کا بندوبست کرنا، تو ریاست پوری طرح سے فیل ہوگی اس سارے معاملے میں۔ اگر ریاست فیل ہو جاتی ہے تو پھر شہری کیا صرف کرائم کی طرف جائیں گے یا ان کے پاس اور بھی کچھ ریمیڈی ہے کہ وہ کیا کرے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کو وہ چینجنگ کی طرف بھی لا سکتے ہیں، ان کے پاس وہ رائٹس بھی ہیں، تو ہم کیا سمجھیں کہ ضروری ہے ان کے پاس سیکنڈ آپشن کہ وہ کرائم کی طرف جائیں یا وہ جو ہے ریاست کی جو حکمران بیٹھے ان کو چینج کرنے کے لیے اپنے پاس جو ان کے پاس بینیفٹس ہیں ان کو یوز کریں؟ دیکھیں جب بھی کوئی ریاست فیل ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سوسائٹی پہ آتا ہے، لوگوں پہ آتا ہے۔ تو جو کرائم میں نو ڈاؤٹ لوگ بھی رسپانسیبل ہیں، ان لوگوں کو ایون ایک ہارڈ ٹائم میں بھی جو ہے صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور اپنے جذبات سے اپنی ضروریات پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب جو دولت ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ غیر منصفانہ ہوگی، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے ایک بندہ ہے جو نالائق ہے اور اربوں پتی ہے، اور وہ خود جو قابل آدمی ہے محنت کر کے ایجوکیشن حاصل کر کے کس پوزیشن پہ پہنچا اور وہ اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے، تو یہ غیر منصفانہ دولت کی تقسیم بھی اس طریقے کے معاملات کو جنم دیتی ہے۔ جی اچھا، لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کیونکہ کراچی بار کے صدر بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام شہری کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک عام شہری کے لیے قانون کی اویئرنیس کتنی ضروری ہے اور اس کو اپنا رول کس طرح سے پلے کرنا چاہیے تاکہ جو قانون ہے اس کی بالادستی بھی رہے اور معاشرہ جو سوسائٹی ہے ہمارا وہ سوسائٹی جو ہے کرائم سے بھی پاک رہے؟ میں ہر کسی سے یہی کہوں گا کہ آپ سب مہربانی کریں اور قانون کو فالو کریں اور اپنا رول پلے کریں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیں کہ وہ جو ہے قانون کو فالو کریں اور غیر قانونی حرکتیں، چوری، رشوت، حرام خوری ان سب سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ راضی کے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں سب کو رزق دوں گا، تو صبر کا دامن رکھیں اور اپنی محنت کریں۔ جی آپ نے تو بڑی اچھی بات کہہ دی، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب ادارے انسان کو مجبور کریں گے تو پھر لوگ کس طرح سے جو ہے وہ صبر کا دامن لے کر تھامیں گے؟ کیونکہ عام شہری کو تو نہیں پتہ نا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس ہم دیکھیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو ایسی سچویشن میں کیا وہ اپنے رائٹس کی بھی بات نہیں کر سکتے؟ رائٹس کی ضرور بات کریں، لیکن کوشش کریں کہ وہ جو ہے اس میں جاریت نہیں ہو، اس میں پرامن ہو، ایک جو ہے اچھے طریقے سے جس طریقے سے وہ اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اچھا، میں یہ کہوں گی کہ بینگ ایڈوکیٹ وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکیلوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ جو قانون کوئی کی امپلیمنٹ کروانے کے لیے اور یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو روکنے کے لیے ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے بار کا یہ رول ہے کہ وہ جتنے بھی ادارے ہیں ان پہ پریشر دیں، ان کو پریس کریں، ان کو ٹائم ٹو ٹائم ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو فورس کریں کہ وہ لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو حل کریں اور قانون کی بالادستی کریں اور لوگوں کو انصاف دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عامر نواز وڈائچ صاحب۔ میں ہمراہداری کن گیا کراچی بار صدر یک ذمہ دار شخصیت کہ عامر نواز وڈائچ اور ہیومن رائٹس سر شیباز کار ہم کو تھا میں گپ تران کن گیا اور مارا ہمیں کوشش گیا کہ قانون کے اہمیت اچھی بھی ریاست تا اگر ہیومن رائٹس نہیں وائلیشن بھی کرائم ریشو ما گندے کیا گیشتر بیانی روچ پر روچا آئی پشتہ وجہ چیاں اور ماں ہمیں سرپت بئی کہ وجہ جو ظاہر بہ گیا ادا اور ریاستی
چونکہ ریاست نیمگا چے گا شہریانا یعنی حق نہ رسنتے ریاست کے ہوتی ذمہ واریاں پورا نہ کنتے گوڑا شہری گیشتر ما گندے کے شہری ہمیں نیمگا روا یا تو ہیومن رائٹس وائلیشن بھی تے اما گندے کے کرائم میں ریشو روچ پر اوچا گیشتر بیان بھی بلے ما ادا ہمیں ہم سرپدی دائی کہ اگر ریاست وتی ذمہ واریاں پورا نہ کہاں اگا عدلیہ کرد شمارا گندر نے پدا بھی شمارا آئینہ فنڈامنٹل رائٹس داتا ہما رائٹس نہیں تحت شموتی گپا ایر کوت کنے ریاست دیما ایر بکنتے یا عدالت دیما بلے شموتی گپا ہم کوت کنے شموتی حق کے گپا جات ہم کریں تا دیم طرح ہم گپ کنے دا زیر بریکا چپت شمی دیما کائے اور مراگشہ دیما بری بریکا چی پچ شمارا وشت کنی انچوکہ میں گپ کن گئی تھی قانون بزان میں مرچیگی استی مراگش تہا ہمیں کے ٹاپک میں ڈسکس کرنگے آئی تو کہ معاشرہ تہا قانون مقام چیئیں اگر یک معاشرہ بغیر قانون دیما روی کت کان اگر اننا گوڑا آئی پشت نزوری چیئیں ہمیں نزوری انسر میں گپ تران کن گئی تھی میں ایک وہاں ہمراہ داری کن گئی ایڈوکیٹ رائے بلیدی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بلستان بار کاؤنسل ممبر ہم ہمشی میں گپ تران کنی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر شمارا وشت کنا منتوار مہربانی. سر ماں گندی مرچاں کے معاشرہ تہا ماں گندی ماں سرپدی بھئی کہ یک معاشرہ یک سوسائٹی شما چے سرپد بھئی کہ بغیر قانون دیما روی کت کان اگا اننا گوڑا ماں چے و طرح یک مکمل معاشرہ گوشت کنی شی پیشہ تو ماتی منتوارا کے شما بارا مرشی پروگرام بار داتا ما ٹائم داتا یقیناً دنیا تو کا انصاف اور قانون بغیر کوئی بھی معاشرہ کستے کمپلیٹ نہیں. جب تک معاشرہ تو کا انصاف نہیں قانون نہیں آئین بالدستی نہیں رولز آف نہیں وہ معاشرہ کسے معاشرہ نہیں وہ دا انارکی پھیل جی وہ دا کسے مخلوق لٹمار بھی مخلوق حق ورگ با. اسی واسطہ دنیا تو کا ایک اصول ہے ایک ضابطہ ہے کہ ایک ہر ملک کی کسے آنی وقت ایک دستور ہے اس نے ایک قانون ہے اس نے بغیر دستور ہے بغیر قانون ہے معاشرہ تو کا نہ تو ملک چلت کنا اگر ایک قبائل اس نے قبائل تو کم وہ آنی وقت ایک دستور ہے اس نے تو ماضی کسی بلوستان یک بلوستان کسی اسٹیٹ آف کلا تھا تو آنی دیوان کلا تو کا وزی ایک کما یک دستور ہے اس تھا اور آنی کسی باقی ایک وزیر اعظم اس تھا یک قانون اس تھا تو پاکستان جوڑ بوتا پاکستان یک اولی ملک جوڑ بوتا ملک کے اولی 1954 یک دستوری عبوری دستوری داتا آنی پدا 73 قانون پاس ہوتا. میں سمجھتا کہ یہ دستور کستے ہیں ایک عمل ہے کہ ملک کے تمام ادارہ کہ چاہے ایگزیکٹو باں چاہے وزیر اعظم ہے عام آئین قانون پابند ہیں کستے ہماری تابع ہیں. اگر ملک کے جج ہیں چیف جسٹس پاکستان ہے عام آئین قانون پابند ہیں. ملک کے تو کا چاہے چیف جسٹس پاکستان ہے چاہے آرمی چیف ہیں یہ ملک کے تو کا اگر آرمی چیف ہے عام آئین قانون پابند ہیں چاہے سپاہی ہیں چاہے پولیس ہیں چاہے فوج ہیں چاہے ہر راشٹر میں دستے ملک تو کا دستور سے پابند. اگر ہم ملک اندر دستور نہیں ہمارا ملک اندر سے آئین نہیں ملک اندر قانون نہیں تو وہ ملک اندر ایک انارکی پیدا دی گئی. تو پاکستان معاشرہ اندر آئین تو ہستے ہیں دستور دستے ہیں بدقسمتی ہے پاکستان اندر یہ مارشلہ ملک تو کا عامریت تھا کسی میں دستور فروش تھا میں دستور تو کا کسی انچے معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ عوام میں مخلوق کسی میں آئین سے رکھ بھروسہ ختم ہوتا. خدام دنیا تو ایک اصول ہے کہ دومی سیکنڈ ورلڈ وار ہوتا دنیا اندرا برطانیہ تو کا سیکنڈ ورلڈ وار تو کا چرچل مشی کہ ملک ہر جگہ کیسے ملک پرشت فروش ہیں تو آج چرچل مثال ہیں کہ آیا ملک اندرا جج کورٹ عدالت موجودہ اسی کورٹ عدالت موجود ہے. اگر ملک تو کا عدالت کورٹ موجودہ بڑے یہ ملک کا کسی کس ختم کوٹ نہ تو آئین تو کا آئین بالادستی قانون بالادستی آئینی حکمرانی اور ملک کے دستور ہیں. اگر ہم ملک اندر ایک قسم نیا تو وہ دا بیڈ گورننس ہے بد انتظامی ہے وہ دا کرپشن بھی وہ دا ہمیں وہ دا کہ لاقانونی بھی وہ دا کسی مخلوق کیسے وہ دا جلسہ کا جلوس کا ہوتی رائٹ خاطرہ مخلوق اس میں درک ہے تو یہ بڑے ملکانی تو کا یہ بڑے پاکستان معاشرہ تو کا سماج تو کا آئین ہے کس طرح مرشی معاشرہ اندرا کی انارکی ہستے ہیں معاشرہ اندرا خوف ہستے ہیں معاشرہ اندرا کس ایک عدم توازن استری معاشرہ اندر عدم استحکام ہے تو میں سمجھتا ایک درست چیزیں ذمہ داری ہمشہ کہ ملک اندر آئین ہے قانون ہے کہ بالادستی کسے ہم برابر نہ دی گئی.
آئین کسن چیزی ہر مردم آئین گپ شر کو جوانی گپ جت کے آئین اور قانون بالادستی اگر نبیتے کڑو ماں ادا ای چھ سرپت بھی بھی کہ میں انی ملک تہا ای جو ہیومن رائٹس انی وائلیشن بہ گئی کرائم میں ریشو مگندی کے روچ پر روچ گراف ہستے برز رہو گئی کڑو شما چھ سرپت بہتا اشیے تو کا آئین قانون بالادستی نے کڑو ذمہ وار کیا شما گوشتا ریاست یا کہ ادارے ہیں؟ میں سمجھا کہ پولیس پیشہ کستے ہیں پاکستان ہے جوڈیشری یہ چیزیں ذمہ داری موشی سپریم کورٹ اندرا کستے ہیں 60,000 کیس کستے ہیں پینڈنگ ہاں کہ ہم مخلوق سپریم کورٹ ملک کے مزہ ادارہ ہے ملک کے تو کا تقریباً اعتماد 13 لاکھ 14 لاکھ انچو کیس رستا کہ ملک کے تو کا ادا سے پینڈنگ آئین فیصلہ نبی میں سمجھا کہ معاشرہ تو کا اولی ذمہ دار کستے ہیں جوڈیشری جج کسے بر وقت فیصلہ نہ کرنا جج کسے میرٹ طرح بھرتی نہ ماں جج نیپوٹزم بنا اس طرح بھرتی بنا جج کسے چیمبر فیلو بھرتی بنا جج سفارشہ بھرتی بنا ہمودا سفارشہ کلچر بھی ہمودا نیپوٹزم بھی ہمودا فیورٹزم بھی وہ ہما علاقہ تو کا معاشرہ تک انصاف کسے نکے ہم معاشرہ تو بڑا دزدی بھی ہم معاشرہ تو کا معاشرہ کسے کرپشن شکار بھی معاشرہ عدم استحکام شکار بھی ماں سمجھا کہ اولی ذمہ داری کسے جوڈیشری ہے گی جوڈیشری پاکستان ہے جوڈیشری کسے فیل بوتا ہمیں وجہ ملک ہے تو کا 142 143 ملکان تو کا مدہ کی ای جوڈیشل سسٹم ہستے ہیں آئین مدہ کا بستے ہیں مدہ قانونی نظام ہستے ہیں نظام ہے تو کا پاکستان نمبر سے 128 و 130 نمبر کے تو میں سمجھا کہ پاکستان جوڈیشری ججز کسی شکل میں ذمہ دارا اچھا شما سرپت بہتے کہ چلو جوڈیشری ہم ذمہ وار یکنیم گیا سرپت بھائی بھلے جوڈیشری بھی اگوتی کردہ پورا نہ کن گئی گوڑا اسی پوچھتا ریاست چھ ذمہ واری کائیں تھے اچھے پہم آستے ظاہر قانون سازی اختیار سجستے مگندے کے پارلیمنٹ کر رہی پارلیمنٹ قانون ہم بنائیں نہیں بلا اس طرح امپلیمنٹ کرائیں اتنا کہاں امپلیمنٹ کرائیں گے ذمہ داری جوڈیشری ہے گی شما سرپت ہے ادارے ہیں گے ریاست ہے گی میں سمجھا کہ آئین تشریح کنر آئین کسٹوڈین کسے جوڈیشری ہے اور ہمارا سے پارلیمنٹ ہے کما کردار ہیں آپ پارلیمنٹ کار کسے لیجسلیشن کریں قانون سازی کریں گے اگر جوڈیشری ہما آئین اور قانون صحیح معنی امپلیمنٹ کریں نہیں بر وقت فیصلہ کا مخلوق کسے ڈرو ٹو اسٹیپ آئیں گے کی بھی لوگ اس طرح دستر رسائی انصاف نظام بھی بڑا میں سمجھا کہ یہ بڑے معاملات کسے بوجھ نہ کرنا تو دنیا پیداوار بالکل انجامیہ میں ذمہ داری پاکستان تو کا کہ بیروکریٹ کسے یک مگر بے لگام بیروکریٹ سے آواتی منمانی کا اور آئیں چیک اینڈ بیلنس میں بدقسمتی ملک تو کا صحیح معنی الیکشن نبر جمہوری پروسیس کمپنی نبی گم یہ مین ذمہ داری کے مودا کہ من پسند ڈیموکریٹ سسٹم بھی ادا ہمارا کہ عوام نمائندہ ہم عوام حقیقی ووٹ کا زیادہ اگر ہے کہ سلیکٹڈ مرد میں کہ سلیکٹو بھی اور الیکشن کی مینج بھی ہیں تو یہ بڑے حالات ضرور پیدا ہوا جی اچھا سر شما بلوچستان ہے ماں اگر چپ چاگردہ بیچاری کے حالات اودہ کی وائلیشن جو بھی گیشتر بہ گئی ہیومن رائٹ سے وائلیشن بہ گئی کرائم میں ریشو ہم گندی گیشتری ریاست وتی پورے کردہ اودہ ماں نگندگی کے ریاست ریٹ اودہ چیزیں ظاہر بھی بلے اودہ شما چھ سرپد ایک کہ بلوچستان تہا بھی درستی چیز کے وائلیشن بہ گیا اودہ بھی جوڈیشری ذمہ دار ہے یا کہ اودہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے؟ میں سمجھا کہ بلوچستان اجماع کلاش انسانی حقوق پامالی مستریں مسئلہ کسے مسنگ پرسن ہے بلوچستان ہے بانچویں کے لوگ نستے ہیں جاگہ نستے ہیں گودا کسے مسنگ پرسن ایشو پیدا نہیں مخلوقہ زیر لیگل ٹرین کر بلوچ راجی مچی ہے گوادر ہے ایک دو چار روشی پروگرام ہے تو کا مور دین 1000 کے 1000 مردم گرے بوتیاں مختلف جاگہ مختلف ڈسٹرکٹ بند کرنا بوتیاں کہ 3 MPO کہ مینٹنس آف پبلک آدمی سے نام اثرا ادا کسے نہ ہوم ڈپارٹمنٹ نوٹیفکیشن ہے باتیں ہمودا کہ آئین ہے وائلیشن بھی ہمودا کہ انسانی حقوق کا وائلیشن بھی اگر کسے انلیگل ڈیٹین بھی کسے غیر قانونی دار بھی ادا بعد جوڈیشری کسے بعد ایکٹیو بھی لوٹی ادا ہائی کورٹ جج ہے سپریم کورٹ جج ہے ذمہ داری بوتگا کہ اگر ہمودا کہ انسانی حقوق کا پامالی بھی گئی انلیگل مخلوق زیر بھی انلیگل ڈیٹین بھی گئی مسنگ پرسن مسئلہ دیا تو آئین ہمیں اونچی پاکستان ہے اور پاکستان ہے CRPC تو کا ایک پروویژن موجود ہے کہ کوئی بھی ہما مردم ایک حضور ہے چاہے جنین چاہے مرد ہیں یا جرمی ہستے ہیں 24 گھنٹہ تو کسے کوئی بھی مجسٹریٹ دیما آئیں پیش کرتے ہیں ادھر سالہ سال مخلوق رستے گار ہیں مخلوق کے گوشت دار نبی تمہیں سمجھا کہ انسانی حقوق کے بلوچستان تو کیا پامالی ہے بنیادی ذمہ داری کسے ریاست ریاست آباد جوڈیشری موجود ہے جی
گوڑا سر ماچے سرپد بھی ایک عام انسان ہے کہ استے گوڑا چے پیما استے قانون سر باور کت کا کہ قانون منا انصاف ہم دات کا قانون تا اگر ما چیزی منی واسطہ کوئی مسئلہ مسائل پیدا بھی گوڑا قانون استے مان روا قانون کے رہا گوڑا قانون منی گپا ہم گوشداری تھی گوڑا ایک عام انسانی ہے مچے اورنیس دات کرنے کہ ریاست تو کا اگر نشتہ شی باوجود ہم آئی ہوتی حق نہ رسگے آوتی حق کے واسطہ رہو گئے ہم بھلے جوڈیشری نیم گا چے ریاست نیم گا چے آئی ریچ پیم نرتی گوڑا آئی کر چے استے ریمیڈی پش کپی تی اچھے پیم بکا ہوتی حق کا بزیری پدام کسے ماں میں اوشا کی فورمت ہوگا مرشدی پاکستان میں مستر میڈیا چینل ہے وش نیوز چینل ہے سرا کہ پدام میں ریاست زمینداری کی مخلوق گپا گوشداری مخلوق کسے انلیگل زیرے گئے مخلوق کسے انلیگل ڈیٹینٹ کرنے گئے پاکستان پارلیمنٹ بعد قانون سازی کا کہ ملک تو کہ ہر چیز کی مردم زیر بوتنا چاہے آنے سال مردم گار مرشی وزیر قانون ایک عجیب قریب ایک اسٹیٹمنٹ آتا کہ ہما کے مسنگ پرسن ہے آنکھ زیر بوتا آنے فیملی قسم 50,000 کلدار دیں مرشی سوال ہے نہیں تو مردمار قسم 10 سال ہیں 2 سال ہیں 50,000 کلدار ہے آنی مسئلہ فیملی مسئلہ حل نہیں بھلے آنی مسئلہ آئی لوٹیں گے ہم مردم گار ہے مردمہ منیا واپس کرنا مردمہ منیا قسم رٹن تھا اگر مردمہ میں جرمی اس سے آنی کوٹ ہے قانون دینے پیزاد مسئلہ کی ریاست اولی ذمہ دار رہنے دی کہ عام وطی کسے ادارے تو چیک اینڈ بیلنس داری اور جوڈیشری کے وطی ادارہ نہیں تو کا چیک اینڈ بیلنس نظام مضبوط تھا اکاؤنٹیبلٹی مضبوط تھا ہمیں جگہ کی جوڈیشری وجہ کرپشن شکار بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ بھی تو آن تو کا کسی معاشرہ مزید کسی بیرا روی شکار بھی تھا تو میں پتا ہوں گوشا کی ریاست ذمہ داری ادا کا جی اچھا سر ماں ہمیں سرپدے کے شما ظاہری جو وکیل ہیں آستے آفیسر آف دا لا یا آئینی بھی ظاہری ایک ذمہ داری بیتے کہ قانون استے پاسداری واسطہ قانون امپلیمنٹ کنائنا واسطہ ہوتی ہے کرد جوڑ بکنانتے ماں گندے کے کراچی تا سندھ تہا ماں گندے کے وکیل یک دے میں کایا وائلیشن اگر ہیومن رائٹ سے بھی تھی تو آوتی گپ ترانا ایر کنا بلکہ عام مرد میں بھی گپا دیما برا بلوچستان تہا ماں گندے کے ای لا آفیسرانی رول چی اے بابتا کہ ادھر کے وائلیشن بہ گئے آئی سرائنی خاموشی مارا ظاہر بھی تھی جوڈیشری اگر خاموشی چے لا آفیسر بھی خاموش ہیں اس طرح نہ بنی خیالم کی بلوچستان کس نے درستی پاکستان بلوچستان وکیل بیدارہ بلوچستان مسنگ پرسن مسئلہ بوتا کلنا زیادہ بلوچستان بار کوسلہ کس نے وکیل کردار ادا کرتا اور بلوچستان بار کوسلہ نمگا کس مختلف ٹائمہ کس پٹیشنر شتے ہیں اور بلوچستان بار کوسلہ بلوچستان ہما کی قومی ایشوز بوتے گا ہما کے علاقائی مسائل بوتے گا انسانی حقوق کا وائلیشن بوتے گا مودا اوتر قسم بلوچستان بار کوسلہ بلوچستان وکیل میں یہ مزے کردار بوتا مان سمجھا کہ بلوچستان وکیل کیسے سندھ وکیل پنجاب وکیل یا دیگر جگہ وکیلان کم کردار ہوتا بڑے بلوچستان وکیل وقت وکٹم ہوتے ہیں 8 اگست 2016 بلوچستان سر ایک مزاحم بامبے تراکش ہوتا بلوچستان کسے میں 56 پنجاب 6 مردم کسے میں بیران ہوتے ہیں میں روز دو مردم کسے میں سنگت ہوتے ہیں کہاں زیادہ چھپی ہوتے ہیں تو بلوچستان وکیل وقت کسے ٹیررزم میں اور انلیگل چیزیں نشانہ ہوتے ہیں میں سمجھا بلوچستان ہے تو کا بلوچستان میں انسانی حقوق پامالی ہے بلوچستان وکیل ایک مزے کردار ہے بلے پدام میں گوشا کہ یہ ریاست ذمہ داری کے بعد یہ دوسری چیزاں داری دی جی سر سرپت بھی تھے کہ ریاست ذمہ واری بلے ریاست اگر ہوتی ذمہ واری اگر پورا نہ کن گئی اگر آہین استے خلاف ورزی ہم بہ گئی گوڑا اے پیما یک شہری استے کے نندو کے دے مردما آوتی حق کے واسطہ چے پیما گپ کنا چے اے ریاست تو کا چے کت کنا آ تبدیلی چے وڑا آرت کنا تی آئین واسطہ چے چیز اسی مائنہ چے اویرنس دات کنی میں پدام میں گوشا کہ ہمیں مردم کی نشتہ پدام آئین قانون کسی ہم طریقہ کارستان اگر ریاست وطنی اگر ہم آئینی ذمہ داری ادا نہ کریں تو بعد میں بلوچ مخلوق یا پاکستان مخلوق ہمارے بیدار مخلوقی باشعوری مخلوقی ہمارے پولیٹیکل اسٹرگل ہے مرشی کی دنیا توقع ہمارے حقوق نے خاصرہ کہ احتجاج مظاہرہ جمہوری مظاہرہ آئین دائرہ پر مظاہرہ آپ بعد میں حقاوتی حقوق کے واسطے استعمال کرتے ہیں مواقع جی اچھا شما گوشے کہ پروٹیسٹ چلو آپ پروٹیسٹ کرنا ہوتی حق کے واسطہ گپ ہم جانا چھ ریاست نمگا یہ آئے نا یہ چیزیں آزادی ملی چھ ریاست نمگا آئے نا یہ آزادی دیکھ بیتا ہے کیا پروٹیسٹ بکنا ہوتی حق کے بابتا بدا دنیا تو کا انچی کی حقوق اسٹرگل بوتگا جدوجہد بوتگا آنی قسمت ایک مثال ایک تاریخ ہے ہم مخلوق بیدار بوتا ہم مردمہ کے اسٹرگل کرتا ہما کے آئینی جمہوری جدوجہد کرتا آن قسمت حق کرتا حق بلے مرشی زمانن تو کا حق کہتے ہیں صرف طرح لوگا نندگام یا دپ جنگام یا کتابیں لکھ گاؤں وانگاؤں کسی طرح کی نرسی بلے اسی تو کا کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز قومی جماعت سیاسی جماعت طالب علم وکیل سیول سوسائٹی میڈیا درستانی ذمہ داری درا اگر مخلوق میں یک جگہ یک پلیٹ فارم سر دی
تو میں منی خلا ریاست مجبور خود کنا کہ ریاست کیسے مجبور بھی عام مخلوق کے گپ گوشدار ہو سکتے ہیں. جی اچھا سر لاسٹ گپے کے مردم ہمیں چیز ابھی سرپت میں کہ اگر ماں عدالتا یا کوٹا یا چیزی واسطہ روے کو ادا ہمیں لفظ کے گندک کہیں تھے کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائے سر ابھی بعض گپ بھی رول آف لا ہے حالانکہ گپ کنک بھی چھے ماں گندی کے رول آف لا بھی دستے اور دومی جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائے ہمیں طورسا چھے بعضی ماں گندی کے عام مردم عدالتا نمگا ہم نروانتی ہمیں انصاف وجہ چھے گوڑا ان کے ردی کی چیر آپشت کا پیتی ہمیں شما کے پہلا گپ میں کو شما حالدات کہ میں عدالتی جوڈیشری سسٹم جو ہستی آوڑا نہیں بلے پدا بھی ماں گندی کے مردمہ را کم کی بھی چیزی بھی ہمیں عدالتا نہیں نمگا درک کنا روانتی گوڑا شما چے سرپدے اگر عدالتن سرا ہے باور نہیں اگر عدالت پورا پاور وتی فیصلہ کت نہ کن گیا گوڑا ای عدالتا نہیں کرا معلوم کنی کا کیس چے پیمر ہو گیا میں سمجھے پداؤں منی ایز اے لائے ایک طالب علم ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے کہ پداؤں کے ایک درست چیزیں حل کرتے ہیں جوڈیشری سسٹم میں اگر جاگہ سے اگر گوشت دار کرنے تو بیگرا پاکستان ہے لائے تو کا پاکستان ہے آئین تو کا اگر سپریم کورٹ ہے تو کا یا ہائی کورٹ ہے ججن تو کا اگر طرح جاگے انصاف نہ رسیں تو آئیے سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 290 تو کہتا تو آئیں شد کرنے کہ تو آئیے پٹیشن دائر کر کرنا کہ درخواست بات کرنا ہے کہ بھئی منی کیس سے اور منی کے لیے جج نا انصافی ہیں تو ہمیں صاحب کا کوڈ آف کنڈکٹ ہر کورٹ ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں اگر سیشن کورٹ ہے اگر سول کورٹ ہے اگر مجسٹریٹ کورٹ جاگے اگر جج اگر خلاف ورزی کریں کوڈ آف کنڈکٹ ہیں اگر ڈیلے کیس اگر بر وقت نہ دی تو مختلف ہیں کہ لائحوں کا پداؤں پروویژن موجود ہے اگر مجسٹریٹ انصاف نہ کہا یک جگہ سال کیس چلی تو تیسرا ایک پروویژن موجود ہیں 249 ایک کیس تمور کا مجسٹریٹ کے خلاف تو ہائی کورٹ شفٹ کرنا ہے تو ریویژن شفٹ کرنا ہے تو کسے سپریم کورٹ ہم شفٹ کرنا ہے تو ہائی کورٹ ہم شفٹ کرنا ہے پدا مسئلہ کہ آئین موجود ہیں قانون موجود ہیں پدا امپلیمنٹیشن ہے پدا مارکس ہمیں کورٹ عدالت روئی تھی عدالت کورٹ دنڈا ہر چوڑے کسی چیز نہ ہوتی. جی سر آرٹیکل 209 اشوان چکے گپ کو چیئے کہ ماں جو قانون باروا سرپدی ہم دے گئی میں لوٹے کہ آرٹیکل 209 سر ابھی شما کمو گپ بیکنے تاکہ میں چاروں کانا ای سرپدی بیرسی کہ ای آرٹیکل چیئے اور چے گوشیتے چے ایکسپلین کنتے سپریم جوڈیشل کونسل ہے تو کا ہما کی جج اگر مس کنڈکٹ کہاں اگر جج کسیں ودی آئین اور قانون خلاف ورزی کہاں ہما جج کسیں اگر سروریں کسیں ودی سرپد نہیں ودی اختیارات مس یوز کہاں تو ہما جاگہ کسیں ایز اے قوم نیشن کسیں سپریم جوڈیشل کونسل رجوع خود کرنا یہ تازہ مثال پاکستان تو کا یہ ششما ساریہ سپریم کورٹ یک جج جسٹس مظاہر نقوی آنیہ کسیں آنیہ ایلیگلیں کسیں کار بوتگاں آنیہ وقت کسیں اساسجات بڑھائیں تگاں کسیں مالی و کرپشن انوالو ہوتا آنیہ لکھی کلدار 10 لاکھ ہے کسی تنخواہیں اور اربیں روپے جائیداد ہوتا تو آئین خلاف مختلف جگہ بار کونسل سپریم جوڈیشل کونسل شکر آئین شکایت ہوتا تو سپریم جوڈیشل کونسل مجبور ہوتا سٹنگ ججار کسیں پدا آنیار کسیں کشتا سپریم جوڈیشل کونسل اور آن پٹیشن کلاؤڈ ہوتا میں سمجھا کہ مودا کہ عوام اگر زیادتی بھی سمجھی سپریم کورٹ جج آیا ہائی کورٹ جج اگر غلط اور انلیگل کارا کریں گے تو آئین تو آرٹیکل 290 کس نے بعد مختلف استعمال کا. جی اور سر اگر ڈسٹرکٹ کورٹ ہے تو کا اگر ججی کسی اگر چین کنتے وائلیشن کنتے یا جوڈیشری سسٹم اگر چین نے بھی گوڑ آئی واسطہ بھی ریمیڈی تاکہ میں سرپدی داد بکنے کیا دیم ترہ کو جا بروانتی میں تو آئین راستہ ہم کستے انسپیکشن جج ہیں ہر ہائی کورٹ ہے وقتی کسی انسپیکشن جج ہیں اور انسپیکشن ججار کستے باقی تو ہمارا کیس نمبر ہے اور سیشن جج ایک شکایت بھی ادام باقی تو پر یک ججانی تو کا ڈسپلین کمیٹی موجود ہیں بلوچستان ہے بعض ہیں کہ جج کستے میں 2-4 سالہ کستے آنی خلاف کاروائی کرنے بوتا کشر بوتے گا صرف آنی الزام ہمیشہ کا مالی کرپشن شکار بوتے گا بلے میں مخلوق کر ہمیں سرپدی نہیں کہ اگر ہائی کورٹ جج اگر مالی کرپشن شکار ہیں تو آئین خلاف سپریم جوڈیشل کونسل ہے سپریم کورٹ جج اگر مالی کرپشن شکار ہیں تو آئین کشے سپریم جوڈیشل کونسل ہے الیکشن کمیشن ہے کوئی ممبر اگر کرپشن شکار ہے انلیگل کار رکھا تو آئین خلاف سپریم جوڈیشل کونسل ہے اگر جہاں ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اگر کوئی جج اگر مالی کرپشن ہے غلط انلیگل وتی کار پاور ہے مس یوز کا تو آئین خلاف بلوچستان ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ مختلف ہائی کورٹ تو کا آن ہوتا جیسے کوڈ آف کنڈکٹ ہے آن ایک کمیٹی موجود ہے اور آن انسپیکشن جج آئین خلاف باقاعدہ ایک کاروائی کرتا. سر اگر ادارہ استے وائلیشن کرن تے چیز دیگوڑ آئی واسطہ بھی مارا ہمیں جوڈیشری کے رہی رہو کپی آئی علاوہ بھی میکرہ کوئی دیگر ریمیڈی استی میں سمجھے کہ اگر آتی کرپشن کسی دنیا تو کا کلاش مزیں یک ناسور حسن پاکستان اندرا تو ہر ادارہ تو کا ایک چیک اینڈ بیلنس ہے اگر باندھا اگر آرمی اندر اگر کرپشن ہے تو آرمی ایک تو کا آنی کسی سزا و جزا موجود ہیں اور اگر ایک دیگر ادارہ اگر کریں تو انٹی کرپشن موجود ہیں اگر پتہ اسی باوجود انلیگل اگر آنی کرپشن زیادہ ہیں تو بدقسمتی پاکستان ایک نیب قانون کے ساتھ
पार्लियामेंट एक पुरुष था एक लोग के आदमी था मतलब एंटी करप्शन नेक और किसी इदारा तो का शिकायत करने अगर एक मैं पूरा एक कंसेप्ट ने मकुल के शायद की जोरावर है आई खिलाफ कार्रवाई बुत में हम कोई जोरावर ने से आईना कानून में को मर्द बाला से से ये दुनिया तारीख है कि अमा मर्दमा पति पावर मिस यूज करता आने कैसे आवाम देवा जवाब दे देता पार्लियामेंट देमा जवाब दे देता जुडिशरी देमा जवाब देता एक पाकिस्तान तारीख पाकिस्तान 70 साल तारीख हम अंचु मर्दमान के खिलाफ कार्रवाई बुत आर्टिकल 6 एक अमा की परवेज मुशर्रफ जैसे पाकिस्तान आइन पुरुष था आइन खिलाफ सजा लगे थे आर्टिकल 6 के हाई ट्रीजन केस लगे थे आर्मी चीफ तो मैं समझा कि हर किस्म के वायलेशन है वही सजा मौजूद है मिन्नतवार बाज में मिन्नतवार हमारा ज्वाइन को मैं गप्त्रान को मैं अन्नी मर्ची की मरागश था हमी गप को बीता कि मावती चारों खान हमें सरपदी हम दे के कानून चाहिए रियासत जिम्मेवारी चाहिए रियासत वती जिम्मेदारियाँ पूरा कन गई या न कन गई बोले मर्ची के मैं गप्त्रान को गप्पा च मारा हमें सरपदी रस के रियासत नेमगा चे हमा के जिम्मेदारी हंसता आप पूरा कनक न बह गया हमेशा कि शहरिया नहीं नेमगा चे बादी चीज़ा नहीं मगंदी के वायलेशन हम बह गई आ वायलेशन चे पैमादारक बीते आई वास्ता मैं एक चे रेमेडी अस्ते कानून ए बाबता चे गुशिते आइन ए बाबता चे गुशी रियासत वती जिम्मेदारियाँ चेवड़ा पूरा कोतका अगर रियासत इदारा वती जिम्मेदारियाँ पूरा न कना गुड़ा मैं करा कानून तहा चे चीज़ अस्ते के मैं देमा बुरुए आ चीज़ बिजरी हम शिश्रा में गप्त्रान को कानून में बास चीज़ शुमे देमा पेश हम कोता शुमे देमा गप हम कोता कि कुजाम चीज़न सरा शुमे देमा हम शोध कनता अगर रियासत वती किरदा अदा न का तो शुमे करा चे अस्ते शुमे देमा चे पैमा शोध कने अगर इदारा वती अस्ते कारा शर्रिया न कना गुड़ा शुमे करा चे चीज़ रेमेडीज अस्ते शुमा हमशा जीरे देमा रवेता देमतरी मरागश्तरा अंगा देमतरी टॉपिक हम डिस्कस कने हम शिश्रा गप्त्रान कने और गेश्तरी शुमारा अवेयरनेस दई ताकि शुमा बेजान है कि शुमे हक चिया शुमे हुकूक चिया रियासत सरा शहरियानी चे जिम्मेदारी अस्ता और रियासत वती जिम्मेदारियाँ पूरा कन गई या न कन गई देमे प्रोग्राम इंशाल्लाह शुमे मिलने हनी विधि मना इजाज़त मन ज़ैनब बलोच।